فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ دیکھ علی، میں اب تیری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ یہاں تو باقاعدہ مصیبتوں میں گر گیا ہے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب تجھے اکیلا چھوڑ دوں؟ تو خود سوچ، اگر میں تیری جگہ ہوتا تو کیا تو میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا؟ میں ہربس کی صورت دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، نہیں ہربس سنگھ، میں تجھے تھوڑی بہت تکلیف ضرور دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت حالات میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ امریکی پولیس یقینی طور پر میری طرف سے اتنے غم و غصے کا شکار ہوگی کہ میرے نام پر بہت سے دوسروں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ میرے دشمن اس وقت ایک زبردست چال چل رہے ہیں اور انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایسے وقت میں تیری اتنی مدد ضرور قبول کروں گا کہ کچھ عرصے تیرے ساتھ رہوں، کسی ایسے انسان کی حیثیت سے جس پر کوئی شک و شبہ نہ کر سکے۔ چل، یہ تو ہوئی ابتدائی بات، بعد میں تجھے اپنے معاملات میرے سپرد کرنے ہوں گے۔ یار میں بھی تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں، اب ایسا بھی نہیں۔ یہ بتاؤ سامان کہاں ہے تمہارا؟ ایک ہوٹل میں، بلکہ 2 ہوٹلوں میں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نام اور کمرہ نمبر بتا دو، ہربس بولا اور اس نے جیب سے نوٹ بک نکالی۔ ہربس، اگر اس سامان کو اٹھا کر یہاں تک لاؤ گے تو یوں سمجھ لو کہ میری یہ نئی رہائش گاہ بھی دوسروں کی نگاہوں میں آ جائے گی۔ ہربس چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تو پھر چھوڑ یار، لعنت بیچ، کوئی کاغذات تو نہیں ہے اس سامان میں ایسے جن کی تجھے ضرورت ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس تو پھر باقی سامان یہیں اکٹھا ہو جائے گا، کیوں ہونے والی بابی جی؟ اس نے تہذیب کی طرف رخ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے ہربس سنگھ، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ویرا بہت خاموش طبع لڑکی تھی، ہربس اس کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن بعد میں تہذیب نے مجھے بتایا کہ وہ بہت دلچسپ شخصیت کی مالک ہے۔ اس کی ظاہری حالت سے اس کی اندرونی کیفیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہے۔ ہم ہربس کے ہاں مقیم ہو گئے۔ اس نے ہم دونوں کو ایک کمرہ دے دیا تھا۔ تہذیب ویرا کی معیت میں خوش تھی۔ ننھا کرن زندگی میں دلچسپیوں کی کرنیں بکھیرنے کا باعث تھا۔ 5-6 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران اخبارات کا مسلسل مطالعہ جاری رہا تھا۔ 3 دن تک تو خاموشی رہی، لیکن چوتھے دن میرے نام سے پھر ایک خوفناک واردات کر دی گئی تھی۔ غالباً وہ لوگ پولیس کو میرے حوالے سے الجھائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہربس کے فلیٹ میں ہم لوگ بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ 6 یا 7ویں دن کی بات ہے کہ شام کو ایک شخص ہربس سے ملنے آیا۔ غالباً نیپالی باشندہ تھا۔ ہربس کی اس سے گفتگو ہوتی رہی۔ وہ شخص چلا گیا، لیکن ہربس میرے پاس آ گیا۔ بھیا جی، ذرا 4-5 دن کے لیے شکاگو جانا ہے، اس نے کہا، اور اس کی ذرا پر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو پھر میں نے سوال کیا، میرا مطلب ہے تم محسوس تو نہیں کرو گے؟ شکاگو، میں نے پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ ہربس جلدی سے بولا، چلو میرے ساتھ یار، بڑی بہترین جگہ لیے جا رہا ہوں تمہیں، مزہ آ جائے گا۔ خطرات ہمارے ساتھ سفر کریں گے ہربس، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ تو یار، جب ہم شہناز کے سلسلے میں کام کر رہے تھے تب میں نے کب خطرات کی پرواہ کی تھی، بتاؤ تم؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، بہرحال میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تہذیب کو یہیں چھوڑ دیں گے؟ ہاں، تہذیب و تمدن سب یہیں چھوڑ دو۔ کیا رکھا ہے ان چیزوں میں؟ ہربس نے کہا۔ میں نے تہذیب سے اس سلسلے میں بات کی اور اسے بتایا کہ اگر ممکن ہو سکا تو میں شکاگو میں ڈیبو ہاربو سے ملاقات کروں گا، دیکھوں گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ ممکن ہے کام کا آدمی ہو اور ہم اس کے ذریعے اپنے لیے کوئی بہتر راستہ منتخب کر سکیں۔ فی الحال تو ہماری ساری راہیں مسدود کر دی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے ہر ایئرپورٹ اور نکاسی کے ہر راستے پر چیکنگ ہوگی، اور اگر ہم کوئی حماقت کریں گے تو بڑے اطمینان سے در لیے جائیں گے، اور پھر امریکی پولیس سے پیچھا چھڑانا آسان کام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مناسب سمجھتے ہو علی تو ہو آؤ۔ ویرا کے ساتھ میں بہت خوش ہوں، بشرطے کہ میں یہاں دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں۔ یہ ہفتہ جس انداز میں گزرا ہے اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں کھو چکے ہیں، ورنہ کچھ نہ کچھ کارروائی تو ضرور ہوتی۔ میں نے کہا، اوکے علی، اپنا خیال رکھنا، میں تو اب تمہاری جدائی کی عادی ہو گئی ہوں۔ تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہربس کے ساتھ شکاگو روانگی کی تیاریاں کرنے لگا۔ ہربس نے مجھے میک اپ کا سامان لا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک تصویر بھی دے دی تھی۔ یہ تصویر اس کے اپنی نسل کے ایک شخص کی تھی جس کے بارے میں ہربس نے بتایا کہ وہ یہیں کا شہری ہے، لیکن ان دنوں امریکہ سے باہر گیا ہوا ہے۔
تصویر کے مطابق مجھے اپنے چہرے کا میک اپ کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ جب ہرمس نے مجھے دیکھا تو کرپان ہاتھ میں اٹھا کر بنگڑا ڈالنے لگا۔ وہ ست سری اکال کے نعرے لگا رہا تھا۔ میں نے اسے بمشکل تمام پکڑا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ویرا کو دکھاؤ ذرا اپنے آپ کو، یہی سوچے گی کہ اس کا دیور آ گیا ہے۔ واہ کیا چہرہ بدلا ہے تم نے اپنا، یار تم تو بالکل ہی فنٹاک ہو گئے ہو۔ فنٹاک کیا؟ میں نے سوال کیا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ہربس ہنستا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ویرا اور تہذیب کے سامنے پہنچ گئے۔ ویرا واقعی مجھے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ ہربس نے اسے میک اپ کے بارے میں بتایا تو وہ تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گئی۔ رسمی گفتگو ہوتی رہی اور پھر ہم اسی رات شکاگو کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ نگرانی کرنے والے بے شمار افراد پورے ایئرپورٹ پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہربس کو بھی میں نے ان کی جانب متوجہ کیا تو وہ ہنس کر بولا، اوئے پرواہ نہیں یار، ہم ان کی نگاہوں میں نہیں آ سکیں گے۔ شکاگو پہنچ کر ہربس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ مجھے بھی اپنے ذہن سے بوجھ کچھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں میں نے ہربس سے اس کا پروگرام پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہاں سے کوئی 40 میل دور ایک علاقہ بلیک وائن کہلاتا ہے۔ بلیک وائن میں مجھے ڈیبو ہاربو سے ملنا ہے۔ کس سے؟ میں چونک پڑا۔ ڈیبو ہاربو؟ کیوں تم چونکے کیوں؟ کچھ نہیں ہربس، میں بھی تمہارے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ چلنا، ڈیبو ہاربو ایک بہت خطرناک شخصیت ہے۔ بلیک وائن کا پورا علاقہ اس کی ملکیت سمجھ لو۔ بہت بڑا سرمایہ دار ہے لیکن چرس کا شوقین ہے، خود بھی پیتا ہے اور دوسروں کو بھی پلاتا ہے۔ یہاں پر چرس کا اس سے بڑا سمگلر اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے اسی کا پیغام ملا تھا۔ میں اس دلچسپ اتفاق پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا تھا۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ ایک اجنبی شخصیت کی حیثیت سے ڈیبو ہاربو سے ملاقات ہو جائے گی اور میں اس کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر سکوں گا۔ بلیک وائن تک پہنچنے کے لیے ہرمس نے ہوٹل کی روم سروس سے کار طلب کر لی تھی اور پھر اسی کار میں بیٹھ کر ہم بلیک وائن چل پڑے۔ راستے میں ہربس سنگھ ڈیبو ہاربو کے بارے میں تفصیلات بتاتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہاربو کے ہاتھ کافی دراز ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید میں اس کے بے شمار افراد موجود ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے مختلف ملکوں اور شہروں میں اس کے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں اور خود شکاگو میں وہ ایک طرح سے بے تاج بادشاہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کی تقریباً آدھی بلیک پاور اس کے قبضے میں ہے۔ بڑے بڑے شاندار لوگ اس کے ساتھی ہیں۔ میں دلچسپی سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ پھر میں نے ہربس سے پوچھا، اور خود ڈیبو ہاربو کس قسم کا آدمی ہے؟ دوست نواز، بے حد خوش اخلاق، اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن اپنے آپ پر مغرور نہیں ہے۔ حیرت انگیز فطرت ہے اس کی۔ گڈ، تم سے بہت سی کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں ہربس، تمہارے کام کی بھی کوئی بات ہے اس میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے جواب دیا اور ہربس خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے کوریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک بے مثال دوست تھا۔ اس دور میں ایسے دوست بہت مشکل سے ہی ملتے تھے۔ بلیک وائن کا علاقہ انتہائی خوبصورت تھا۔ چھوٹے بڑے مکانات چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ایک عظیم الشان جھیل بھی اس کے بائیں سمت نظر آ رہی تھی۔ ہم ایک مختصر سے راستے سے گزرتے ہوئے ایک بڑی عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف کالوں کا راج تھا۔ عمارت کے صدر دروازے میں ایک طویل القامت سیاہ فام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، ست سری اکال سردار۔ او ست سری اکال کالو چند مہاراج۔ ست سری اکال، سردار نے خوش مزاجی سے کہا اور آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ میں نے بھی اس سے مصافحہ کیا تھا۔ چیف تمہارا انتظار کر رہا ہے، ابھی ملاقات ہو جائے گی، جلدی کیا ہے، اندر آؤ، سیاہ فام نے کہا۔ ہربس نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ اس کا نام ایمسل براؤن تھا۔ میرا نام ہربس نے کھیم سنگھ بتایا تھا۔ ہمیں مہمان خانے کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انتہائی شاندار عمارت تھی۔ فوراً ہی توازیں شروع ہو گئی۔ ایمسل خوش اخلاق آدمی تھا۔ دنیا جہاں کی باتیں کرتا رہا، پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ اسی وقت ہربس ہاربو سے ملاقات کرنے چلا گیا۔ کاروباری معاملہ تھا اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دو سیاہ فام مہمان خانے کے اسی کمرے میں آ گئے جہاں میں موجود تھا۔ مسٹر ہاربو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا۔ میں نے ان دونوں سے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ عمارت کے مختلف حصوں سے گزر کر میں ایک کمرے کے دروازے پر رکا اور یہاں تک رہنمائی کرنے والوں نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوا تو ہربس کو ایک تنومند نیگرو کے سامنے بیٹھے پایا۔ 7.25 فٹ کی جسامت کا یہ دیو ایک شاندار سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور خوفناک تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے قریب آ گیا۔ میک اپ؟ اس نے سوال کیا۔ ہیلو مسٹر ہاربو۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔
ہاربو نے اپنا چوڑا پنجہ مسافے کے لیے میری طرف بڑھایا اور گرم جوشی سے اسے دباتے ہوئے بولا، کیا واقعی تم علی یار خان ہو؟ علی یار، معاف کرنا، میں نے تمہاری اجازت کے بغیر مسٹر ہاربو سے تمہارا تذکرہ کر دیا، لیکن مجھے مسٹر ہاربو پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے فوراً تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میں تمہارا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں مسٹر علی، ڈیبو ہاربو نے کہا اور ایک آدمی کو چٹکی سے اشارہ کر دیا جو ایک گوشے میں کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ وہ باہر نکل گیا اور چند لمحوں کے بعد ایمونیا کی بوتل لے کر آ گیا۔ میں نے داڑھی وغیرہ اکھاڑ دی اور وہ شخص میرے چہرے پر ایمونیا کی فوارے مارنے لگا۔ میرا تذکرہ کیسے نکلا ہے ہربس؟ میں نے پوچھا۔ مسٹر ہاربو نے بتایا تھا کہ وہ سان فرانسسکو گئے ہوئے تھے اپنے عزیز ترین دوست ایشو جوشو کی آخری رسومات کے سلسلے میں۔ میں نے اس دوستی کی تفصیل پوچھی تو پتا چلا کہ مسٹر جوشو اور ہاربو 25 سال پرانے دوست ہیں اور مسٹر ہاربو نے ان کے قاتلوں کی تلاش کے لیے 15 آدمی مقرر کیے ہیں۔ وہ ان کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہیں۔ اور علی، پھر مسٹر ہاربو نے تمہارا نام لیا اور میں خود کو باز نہ رکھ سکا۔ پلاسٹک میک اپ کے ٹکڑے میرے چہرے سے صاف ہو گئے۔ ہاربو کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میرا اصل چہرہ دیکھ کر ڈیبو ہاربو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میرے مرحوم دوست نے مجھے تمہارے بارے میں پوری تفصیل بتائی تھی علی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے ملو گے۔ تم تنہا ان سے لڑ رہے ہو علی، میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ حالات نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا مسٹر ہاربو۔ یوں لگتا ہے ہربس کہ تم خود بھی اپنے دوست کی شخصیت سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ اب تو ایسا ہی لگتا ہے چیف۔ میں تو خاصا نیچے آ گیا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بس اتفاقیہ طور پر ہی میرے ساتھ آ گیا۔ نہیں ہربس، اگر تم شکاگو کی بجائے کہیں اور کا پروگرام بناتے تو شاید میں تمہارے ساتھ سفر نہ کرتا۔ یہاں میں مسٹر ہاربو کے لیے ہی آیا تھا اور جب تم نے ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا تو میں اسی لیے تمہارے ساتھ لگ گیا۔ میں مسٹر ہاربو کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ جوشو کے چہیتے میرے لیے بڑی حیثیت رکھتے ہیں اور پھر علی جیسے پائے کے لوگوں سے کون نہ ملنا چاہے گا۔ بات جب اس حد تک بڑھ گئی ہے علی تو ایک بات اور بتا دوں، میرے آدمی سان فرانسسکو میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ تمہیں تلاش کریں اور تمہارے لیے کوئی خطرہ دیکھیں تو جہنم کے دہانے کھول دیں۔ مجھے تمہاری سخت ضرورت تھی، نہ صرف مجھے بلکہ میرے کچھ مہمانوں کو بھی۔ مہمان؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ سردار، تیری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تو آرام کر، ڈیبو نے ہربس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ برائے کرم مسٹر ڈیبو ہاربو، اسے یہی رہنے دیں۔ تم اگر حرج نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، تو میں اپنے کچھ مہمانوں کی بات کر رہا تھا جو طویل سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ میں ان کے لیے علی کو تلاش کروں۔ کون ہے وہ؟ ابھی ملنا پسند کرو گے؟ ضرور، میرے ذہن میں تجسس پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ان کا تعلق تنظیم سے ہے؟ نہیں، وہ مشرقی وسطی کے باشندے نہیں ہیں، البتہ وہ مجھے جادوگر ضرور تسلیم کریں گے کیونکہ ان کی فرمائش کے چند گھنٹوں کے اندر اندر میں تمہیں ان سے ملا رہا ہوں۔ میں خاموشی سے ہاربو کو دیکھتا رہا۔ ہاربو نے بیل بجائی اور اندر آنے والے سے بولا، ڈائمنڈ ہاؤس کے مہمانوں کو احترام کے ساتھ یہاں لے آؤ۔ میں سچ مچ تجسس کا شکار ہو گیا تھا۔ کون لوگ تھے وہ؟ ذہن میں مختلف قسم کے خاکے بنتے رہے۔ ہاربو کے بارے میں بھی اندازہ لگا رہا تھا۔ انتہائی زرک اور خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے میری کارروائیوں کے بارے میں پوچھا۔ اب تک جو کارروائیاں ہوئی ہیں مسٹر ہاربو، وہ میری سطح کی نہیں ہے۔ کسی یہودی کی ملکیت کو بم سے اڑا دینا، کسی تاجر پر قاتلانہ حملہ اور وہ بھی ناکام، یا پھر بینک میں ڈاکہ۔ جو لوگ علی یار خان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ علی جس پر قاتلانہ حملہ کرے وہ بچ نہیں سکتا۔ علی کبھی بینک نہیں لوٹ سکتا۔ مجھ سے منسوب تینوں واقعات میں کہیں میری جھلک نہیں ملے گی، بشرطے کہ مجھے سمجھنے والے غور کریں۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ پھر کون؟ میرا سب سے بڑا دشمن ہاورڈ، لیکن اسے تو تم نے امریکہ سے نکلوا دیا۔ وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے مسٹر ہاربو، شیطان نمبر 1 ہے۔ کمزوری کا کیا سوال ہے؟ او مائی گاڈ، تو وہ چیلنج بھی نہیں۔ میں صرف عمل کرتا ہوں مسٹر ہاربو، اعلان نہیں۔ میں نے جواب دیا۔ پوری سکیم سمجھ میں آ گئی۔ گڈ، پوری سکیم سمجھ میں آ گئی۔ بوکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگ، صرف تمہارے راستے بند کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے آنے کی جرات نہیں کر پا رہے۔ گڈ، ویسے تمہیں میرے پاس ضرور آنا چاہیے تھا علی، میں اس کے لیے موقع نہیں نکال پایا تھا۔ تم نے ایک دلچسپ سوال پیدا کر دیا ہے میرے ذہن میں۔ آؤ، جب تک ڈائمنڈ ہاؤس کے مہمان آئیں ایک دلچسپ کارروائی کی جائے۔ آؤ اٹھو یہاں سے۔ میں اور ہربس خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ ہاربو ہمیں لیے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایک سیاہ فام لڑکی ایک بڑی سی ٹرانسمیشن مشین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔
ہاربو کو دیکھ کر وہ مؤدب ہو گئی۔ پی ہوگن کو کال کرو، ہاربو نے لڑکی سے کہا اور لڑکی نے گردن خم کر دی۔ وہ سامنے رکھی ہوئی مشین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ کوشش کرتی رہی، پھر اس نے کسی سے کہا، مسٹر ہوگن پلیز۔ ہاں، ڈیبو ہاربو شکاگو۔ یس، کوڈ نمبر۔ اوکے۔ اس نے مشین آف کر دی، پھر دوسرے کچھ بٹن دبا کر بولی، ایس بی او آپریشن 9 مسٹر ہوگن پلیز۔ یس، بات کریں، ڈیبو ہاربو فرام شکاگو۔ اوکے۔ اس نے ڈیبو کو اشارہ کیا اور ڈیبو مشین کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کچھ بٹن آن کیے اور دیواروں میں لگے اسپیکروں میں سے کسی کار کے انجن کی آواز ابھری۔ پھر ایک باری آواز سنائی دی، پال ہوگن، اوور، کار کا انجن بند کر دو، ڈیبو بول رہا ہے۔ ہیلو، ڈیبو فرام شکاگو۔ شکاگو کے بچے، کار کا انجن بند کرو۔ کیا کسی کا پیچھا کر رہے ہو؟ کار کی سپیڈ 120 ہے۔ ٹھیک ہے جادوگر، میں جانتا ہوں تم انجن کی آواز سے سپیڈ پہچان لیتے ہو۔ کار کے رکنے کی آواز آئی اور پھر انجن بند ہو گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ ہوگن نے کہا۔ کہاں مر رہے ہو؟ بہت دن سے شکاگو نہیں آئے۔ بہت مصروف ہوں ڈیئر۔ کیا ہنگامہ ہے تمہارے شہر میں؟ تم سب ناکارہ ہو گئے ہو۔ قانون کے ایک طالب علم کو گرفتار نہیں کر پا رہے۔ علی یار خان کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، کیا چیز ہے وہ؟ دعا کرو ڈیبو کہ تم سے اس کی دشمنی کبھی نہ ہو۔ یہ ہوگن بول رہا ہے۔ ہاں، اس کا ریکارڈ دیکھو گے تو یہ نہ کہو گے ڈرتے ہو اسے۔ ہوگن کس سے ڈرتا ہے تم جانتے ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مسٹر ہوگن کے علاوہ ہوگن کو کوئی اور نہیں ڈرا سکتا۔ علی یار خان کا کیا قصہ ہے؟ بہت لمبا قصہ ہے۔ تمہیں اس سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ ضرور کرو ڈیبو، تمہاری یہی خوبی سب کو پسند ہے کہ تم بہت کچھ ہونے کے باوجود انتظامیہ سے تعاون کرتے ہو۔ مکمل رپورٹ۔ ہاورڈ کیس کے بارے میں پڑھ چکے ہو؟ ہاں۔ چینی رہنما جوشو کے قتل کے بارے میں اتنا کم علم نہیں ہوں۔ قانون کا طالب علم اب جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ سب کچھ شاید وہ نہیں کر رہا۔ بڑے لوگوں کا یہی خیال ہے۔ اس کی گرفت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ پھر کچھ چینیوں نے ایک ایسی اطلاع دی ہے جسے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کیا مسٹر جوشو کی موت کی اطلاع پر علی مسٹر جوشو کے ساتھیوں سے ملا اور بیکن ہاسٹل کے ایک خالی کمرے سے اس کی تصویریں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جسے فوراً ہی محسوس کر کے تصویر حاصل کرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ سٹین گنوں اور بموں کی مدد سے فرار ہو گئے۔ بموں کے جو ٹکڑے بیکن ہاسٹل کے پاس سے حاصل کیے گئے تھے، دوسری واردات میں بھی اسی ساخت کے بموں کے ٹکڑے پائے گئے، یعنی جو بم یہاں استعمال کیے گئے ٹرائس ٹربائن اڑانے کے لیے بھی وہی بم استعمال کیے گئے تھے۔ یہ بم مخصوص ساخت کے تھے اور انہیں اسرائیل میں تیار کیا گیا تھا۔ دو مختلف مقاصد رکھنے والے گروپس نے ایک ہی طرح کے بم کیوں استعمال کیے، یہ بات قابل غور تھی، اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ بینک رابری، ٹربائن اڑانے کی کوشش اور ایک یہودی تاجر پر حملہ علی نے نہیں کیا، بلکہ یہ اس کی طرف امریکی پولیس کو متوجہ کرنے کی ایک چال ہے۔ کیا پولیس انہی لائنوں پر کام کر رہی ہے؟ ہاں، بظاہر علی کو تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ اصل کارروائی کرنے والے دھوکے میں رہے، لیکن در حقیقت ان کی تلاش بھی جاری ہے۔ گڈ، کب آ رہے ہو؟ ابھی بہت دن تک نہیں آ سکوں گا۔ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو ضرور اطلاع دوں گا۔ اوکے۔ ڈیبو نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ یہ تمام گفتگو اسپیکروں کی مدد سے ہم لوگ سن رہے تھے۔ میرے رگو پے میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ ڈیبو میری طرف متوجہ ہو کر بولا، امریکی پولیس احمق نہیں ہے۔ اس سے زیادہ حقیقت تمہیں پوری زندگی ہی میں معلوم ہو سکتی تھی۔ یہ شخص بہت بڑا آفیسر ہے، انتظامیہ کی ناک کا بال، میرا دوست۔ آپ کا خیال درست ہے مسٹر ہاربو، اور مجھے بے حد مسرت ہے۔ اسی وقت ایک سیاہ فام ملازم نے بتایا کہ ڈائمنڈ ہاؤس کے مہمان آ چکے ہیں۔ ڈیبو اپنی جگہ سے اٹھ گیا، پھر وہ ہمیں ساتھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ امریکی پولیس آفیسر کی گفتگو میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھی، لیکن ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے وہ پراسرار مہمان یاد آ گئے جو میرے لیے بہت طویل سفر طے کر کے آئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ خوبصورت ڈرائنگ روم کے صوفوں پر دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا، پھر انہیں پہچان کر متخیر ہو گیا۔ یہ سائکا مائلر اور تارینا ہارڈو تھی۔ ڈیبو ہماری شکلیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں بے اختیار کھڑی ہو گئیں۔ تارینا متخیرانہ انداز میں میرے پاس آ گئی اور اس کے منہ سے نکلا، یہ تم ہی ہو علی؟ کیا یہ تم ہی ہو؟ تم نے پوچھا تھا تارینا، لوگ مجھے جادوگر کیوں کہتے ہیں؟ اب تم مجھے کیا کہو گی؟ جادوگر، واقعی جادوگر۔ علی کو تم نے وچ کرافٹ کے ذریعے ہی حاصل کیا ہے، ورنہ امریکی پولیس۔ چلو اپنے مہمان سے ملو، ہماری ضرورت تو نہیں ہے۔ آؤ سردار، تم پاگل ہو جاؤ گے ان چکروں میں۔ تم چرس پیو، کہاں ان خطرناک لوگوں میں الجھ گئے ہو؟ ہاربو نے ہربس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر اسے لیے ہوئے باہر نکل گیا۔
سائکا مائلر مسکرا رہی تھی۔ ہیلو سائکا، میں نے اسے مخاطب کیا، تم لوگوں سے یہاں ملاقات کی مجھے امید نہیں تھی۔ کیا تم نے مسٹر ڈیبو سے میری تلاش کی خواہش کی تھی؟ ہاں، اور یہ تازہ بات ہے، تارینا بولی۔ خیریت ہے، تم نے بالآخر وہ سب کچھ کر ڈالا لی جس کے تم خواہش مند تھے۔ ایک بہت بڑی امریکی شخصیت کو تم نے بری طرح مسخ کر دیا، تارینا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے تارینا، میں نے ہاورڈ کا ایک طلسم تو توڑ دیا، لیکن ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ مسٹر آئنشلائر نے تمہیں مبارکباد دی ہے، جادوگری دکھائی ہے تم نے اس کام میں، پورا کرائم انٹرنیشنل چھاپ دیا، بلیک پلان کی دھجیاں اڑا دی۔ جانتے ہو کتنے لوگوں نے، کتنے ملکوں نے اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کی ہے اور اسرائیل نواز امریکیوں کو لتاڑا ہے۔ یہی نہیں، اس پلان کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو ایک اور بڑے منصوبے سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جس علاقے میں بلیک پلان کے تحت کام ہو رہا تھا، وہاں کی قریبی حکومت پر اسرائیل دورے ڈال رہا تھا اور یہاں اسے ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس منصوبے کے منظر عام پر آنے سے فوری طور پر یہاں فوجیں اتار دی گئی، فیکٹری کی عمارت بھی قبضے میں لے لی گئی اور وہاں سے کچھ ایسا سامان ملا ہے جس سے اسرائیل کی ایک اور سازش تشتے ازبام ہوئی ہے۔ خدا کا احسان ہے مجھ پر، لیکن یہاں بہت تشویشناک خبریں سننے کو ملی ہے۔ ہاں تارینا، بہرحال ہمارے درمیان دشمنی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہے گا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے لی؟ سوری، تمہارے دوست ہونے کی حیثیت سے میں یہ ضرور پوچھ سکتی ہوں۔ سائکا، تم بہت خاموش ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں، سائکا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ریڈ پینتھرز خیریت سے ہیں؟ ہاں بالکل۔ اور تمہاری ایکٹیویٹیز جاری ہیں؟ کوئی کارنامہ؟ ہاں کیوں نہیں، کیا؟ امریکی پولیس کے بہترین دماغ تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں اور میں نے تمہیں پا لیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ ہے؟ سائکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے، میں نے سمجھوتا کر لیا ہے، سائکا نے برجستہ کہا۔ کیا مطلب؟ تہذیب کہاں ہے علی؟ تارینا ہارڈو نے جلدی سے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب، میں نے کہا۔ تہذیب کی خیریت پوچھنا تمہاری بات کا جواب ہے علی، ہم دونوں اس کے سامنے شکست خوردہ ہیں۔ تارینا تم سے عشق کرتی ہے، یہی کیفیت میری تھی، لیکن تہذیب ہم دونوں سے پہلے تمہیں گائل کر چکی تھی۔ تارینا پہلے ہی صبر کر چکی تھی، میں نے بعد میں صبر کر لیا۔ اب ہم خیریت سے ہیں، سائکا نے صاف گوئی سے کہا، لیکن تارینا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ محبت ہمیشہ کیے جانے کے لیے ہوتی ہے سائکا، اس میں صبر کیا معنی رکھتا ہے؟ میں اب بھی علی کو چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کی چاہتوں کو بھی چاہتی ہوں، یہی میرے عشق کی معراج ہے، برائے کرم اسے سطحیت کا درجہ نہ دو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کیوں نہ کریں؟ سائکا نے کہا۔ ضروری نہیں ہے سائکا، تم نے عمر کے تقاضوں سے مجبور ہو کر مجھے بے اوریاں کر دیا۔ سنو سائکا، مجھے علی سے محبت ہے، محبت رہے گی، لیکن اب وہ میرے لیے صرف ایک محبوب ہے، میری طلب نہیں۔ علی، اس لڑکی کی باتوں سے متاثر نہ ہونا، ہم ایک پروگرام کے تحت تمہارے پاس آئے ہیں۔ تمہارا اب کیا پروگرام ہے؟ ہارورڈ کے بعد تم امریکہ میں کیا کرو گے؟ تمہارا کیا پروگرام ہے تارینا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری پسند کے مطابق تمہارے اصولوں سے میل کھاتی ہوئی ایک اور مہم تمہارے لیے تیار ہے۔ ریڈ پینتھرز نے ایک صہیونی سازش پکڑی ہے اور چونکہ یہ 100% تمہاری دلچسپی کا معاملہ تھا، لہٰذا سائکا نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں اس سے متفق ہو گئی۔ اب ہم دونوں تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں اس گراؤنی سازش سے آگاہ کر دیں، تارینا نے کہا، اور میری آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔